السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کرلس عثمان کی ایپیسوڈ نمبر 3 ریلیز ہو چکی ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 3 کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ بالا خاتون اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ بالا خاتون سے ملنے کے لیے ان کا بیٹا علاؤالدین آتا ہے۔ علاؤالدین اپنی ماں سے ملنے کے بعد ان کے پاس ہی بیٹھ جاتا ہے، جس پر بالا خاتون اس سے محل کے حالات پوچھتی ہیں، جس پر علاؤالدین بتاتا ہے کہ یعقوب صاحب پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، جس پر بالا خاتون کہتی ہیں کہ یعقوب بے نے اپنی بیٹی کو کونیا کسی خاص وجہ سے بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کا اعلان کیا اور ماتحتوں کو جمع کیا، جس پر علاؤالدین کہتا ہے لیکن پھر مہر؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں کہ سرداران کو اپنی پیٹھ پیچھے جمع کرنے کے لیے اب تم جلدی سے ینی شہر جاؤ اور اپنے بابا کو بتاؤ، عثمان بے ان منصوبوں کو تباہ کر دیں گے۔ جس پر علاؤالدین اپنی ماں کا ہاتھ چومتا ہے اور ان سے جانے کی اجازت مانگتا ہے، تو بالا خاتون اسے جانے کی اجازت دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہارا سفر محفوظ ہو علاؤالدین، جس پر علاؤالدین شکریہ ادا کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ینی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ قید خانہ ہے اور قید خانے میں ریموس موجود ہے۔ ریموس وہی شخص ہے جسے پچھلی قسط میں قونور بے گرفتار کر کے لائے تھے۔ اسی شخص نے یعقوب بے کے خلاف اور عثمان صاحب کے خلاف سازش رچی تھی۔ اب تک ریموس عثمان صاحب کو یعقوب کے خلاف بتا چکا ہے کہ یعقوب صاحب ہی اصل مجرم ہے اور انہوں نے ہی تمام سازش رچی تھی۔ ریموس کو کھانا دیا جاتا ہے، وہ یہ کھانا لے کر کھانے لگتا ہے تو اچانک سے اسے کھانے کے اندر سے ایک چابی ملتی ہے۔ یہ چابی اسی شخص نے رکھی ہے جو محل کے خدام میں موجود ہے۔ یہ شخص غدار ہے اور اصل میں عثمان صاحب کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ریموس اس چابی کو پکڑتا ہے اور اسے جلدی سے چھپا لیتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے عثمان صاحب کی محفل دکھائی جاتی ہے، جس میں عثمان صاحب نے تمام سرداران کو دعوت پر مدعو کیا ہوا ہے۔ عثمان صاحب ریموس کی بات سن کر بہت ہی غصے سے محفل کے اندر واپس آئے تھے اور انہوں نے اپنی تلوار نیام سے نکالی ہوئی تھی۔ یہ تلوار انہوں نے یعقوب بے کے ٹیبل کے اوپر رکھ دی، جس پر یعقوب صاحب انتہائی حیرت سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان صاحب، آپ کے غصے کی وجہ کیا ہے؟ آپ میرا موازنہ کس سے کر رہے ہیں اور میرے سامنے اس طرح کیوں کھڑے ہیں؟ میں نہ وہ وزیر عالم ہوں جس کا آپ نے سر قلم کیا اور نہ ہی اصل میں خان خاتون ہوں جس کو آپ نے جلا وطن کیا۔ میں یہاں اقتدار حاصل کرنے نہیں آیا، میری طاقت پہلے سے ہی سب سے زیادہ ہے۔ میرا وطن پہلے ہی امیر ہے، میں سرحدوں پر نظام قائم کرنے آیا ہوں، میں پہلے سے ہی سلطان ہوں، میرا سلطان ہونا جو پہلے ہی ظاہر ہے، یہ اس کا اعلان ہے۔ جس پر عثمان صاحب بہت غصے سے کہتے ہیں میرے سوال کا جواب دیں، لیکن جواب دیتے ہوئے ان ناموں کو عبرت کے طور پر یاد رکھیں۔ اس پر یعقوب صاحب کہتے ہیں عبرت نہیں، میں انہیں سبق سمجھتا ہوں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت برداشت والا معاملہ کیا، لیکن میں نرمی نہیں دکھاؤں گا۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں پھر آپ خنجر کیوں پکڑے ہوئے ہیں؟ جس پر یعقوب صاحب کہتے ہیں اگر خنجر میرا ہوتا تو میں اسے نہ چھپاتا، میں آپ کی عزت چھپا رہا ہوں۔ یعقوب صاحب نے وہ خنجر جس سے ان پر حملہ ہوا تھا وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپایا ہوتا ہے۔ اس پر عثمان صاحب حیرت سے کہتے ہیں کیسی عزت، میں نے ایسا کیا کیا؟ تو یعقوب صاحب وہ خنجر دکھاتے ہوئے کہتے ہیں یہ اس شخص کا خنجر ہے جس نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کو اپنا اتحادی سمجھا، اپنا مجرم نہیں سمجھا، لیکن آپ نے ہمیں اپنا اتحادی نہیں سمجھا۔ جس پر عثمان صاحب بہت حیرت سے کہتے ہیں اب آپ نے مجھ پر بہتان لگانا شروع کر دیا، ہاں؟ جس پر یعقوب صاحب کہتے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی بہتان لگا رہا ہے تو وہ آپ ہیں۔ کون جانتا ہے کہ آپ نے کس کافر کی بات سنی اور یہاں آ کر ہم سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ یعقوب صاحب اس خنجر کو سامنے لاتے ہیں اور اسے اپنے ہاتھ میں زور سے پکڑ لیتے ہیں، جس سے ان کے ہاتھ کا کچھ خون بہنے لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا شکار نہیں بنوں گا، لیکن لگتا ہے کہ آپ پہلے ہی ان کی چالوں میں آ چکے ہیں۔ جس پر عثمان صاحب بہت حیرت سے کہتے ہیں کہ ثبوت کے طور پر آپ خنجر پہلے لے کر آئے ہیں، کھیل کھیلنے کی بات نہ کریں۔ جس پر یعقوب صاحب کہتے ہیں مجھ پر الزام لگانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کی مٹی صاف کریں، اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنا وہ خون آلود ہاتھ عثمان صاحب کے بازو پر رکھ دیتے ہیں، جس سے عثمان صاحب بہت غصے سے چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید جب آپ نے میرے گھٹنے ٹیکنے کی کوشش کی تو آپ نے مجھے داغ دیا۔ اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ایک سردار کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سرداران ایسا نہ کریں، عوام کو آپ کے متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایسا کرنا کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جس پر ایک دوسرا سردار کہتا ہے بالکل ہمیں متحد رہنا چاہیے کیونکہ اس کا اختتام اچھا نہیں ہوگا۔ جس پر یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ بازار کے افتتاح میں آنا اور وہاں یہ غلطی مت کرنا، تمام لوگ دیکھیں گے کہ میں سردار ہوں، آپ بھی آئیں گے اور میرے سامنے گھٹنے جھکائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں چلو۔ وہ جانے لگتے ہیں تو بران صاحب جلدی سے آ کر کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا راستہ روک لیتے ہیں، جس پر یعقوب صاحب غصے سے کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ سب کہہ کر ایسے ہی نہیں جا سکتے، جیسا کہ ابھی سرداران نے کہا کہ لوگ نہیں جان سکتے کہ ہمارا خون خراب ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اس کے بعد سین پلٹتا ہے اور خواتین کی محفل دکھائی جاتی ہے جہاں پر سعادت خاتون موجود ہیں، جہاں پر مالہن خاتون اور دوسری سردار خواتین بھی موجود ہیں۔
ایک خاتمہ آکر سعادت خاتون کے کان میں کچھ کہتی ہے، جس پر سعادت خاتون کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ٹھیک ہے خواتین، کل پھر بازار میں ملتے ہیں۔ ملہن خاتون آپ بھی آئیں اور سب کا موقف دیکھیں۔ سب نے اپنا اپنا موقف بنا رکھا ہے، لیکن اگر آپ دیر سے آئیں گی تو آپ اسے نہیں دیکھ پائیں گی۔ جس پر مالہن خاتون کہتی ہیں ہم وہاں ہوں گے، آپ فکر نہ کریں۔ سعادت خاتون کہتی ہے یقیناً ہمیں اپنے لوگوں کا خیال ہے۔ اس کے بعد وہ ہولوفیرا سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں پرنسس ہولوفیرا، میں آپ کے جانے سے پہلے بازار میں آپ کا استقبال کرنا چاہتی ہوں، جیسا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ ایک ماہر تاجر ہیں۔ جس پر ملہن خاتون کہتی ہیں ہولوفیرا مصروف ہے، اگلی بار وہ انشاءاللہ ضرور آئیں گی۔ جس پر سعادت خاتون بہت حیرت سے ہولوفیرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں کیا ہوا ملہن خاتون، کیا بچی بول نہیں سکتی؟ جس پر ہولوفیرا کہتی ہیں میں جانے سے پہلے ضرور آؤں گی سعادت خاتون۔ سعادت خاتون مالہن خاتون سے کہتی ہیں میں نے کائی قالینوں کے لیے ایک اچھی دکان رکھی ہے، آپ بھی آئیں اور خوب کمائیں۔ یہ کہہ کر سعادت خاتون اور تمام سرداروں کی خواتین وہاں سے جانے لگتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ملہن خاتون ہولوفیرا سے کہتی ہیں کہ میرے کمرے میں جاؤ اور میرا انتظار کرو۔ اس کے بعد ملہن خاتون بھی وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ یہاں پر صرف فاطمہ اور ہولوفیرا موجود ہے، تو فاطمہ ہولوفیرا سے کہتی ہیں کہ اماں کو انہیں نظر انداز کیا جانا بالکل پسند نہیں، اس لیے تم جلدی سے جاؤ۔ اس کے بعد ریموس کا سین دکھایا جاتا ہے۔ ریموس تھوڑا اور کھانا مانگتا ہے، ایک سپاہی آگے آتا ہے اسے کھانا دینے کے لیے، لیکن ریموس اس سپاہی کو پکڑ کر سلاخوں میں مارتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ریموس وہ چابی نکالتا ہے جو اس نے چھپا رکھی تھی اور اس سے قید خانے کا دروازہ کھول کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ اچانک سے ایک دوسرا سپاہی آ جاتا ہے، ریموس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہی غدار شخص آ جاتا ہے اور اس سپاہی کو مار کر ریموس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد ریموس وہاں سے جانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا شکریہ، جس پر وہ شخص کہتا ہے کہ آپ اب یہاں سے نکلیں، لیکن جانے سے پہلے واصلس افندی کا آپ کے لیے ایک اور فرض ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب اور تمام سرداران کے عثمان کے محل سے نکلنے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، جس میں عثمان صاحب اور یعقوب صاحب سب سے آگے آگے ہیں۔ یعقوب صاحب اور عثمان صاحب جاتے ہوئے ایک دوسرے کو غصے سے دیکھتے بھی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں تمام سرداران کی خواتین سعادت خاتون اور ملہن خاتون موجود ہیں۔ ملہن خاتون ان تمام خواتین کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جا رہی ہیں۔ جب ملہن خاتون ان کو دروازے تک چھوڑنے آتی ہیں تو عثمان صاحب اور تمام سرداران وہاں پر پہلے سے موجود ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس پر عثمان صاحب سعادت خاتون سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی رات اچھی گزری؟ جس پر سعادت خاتون کہتی ہیں ملہن خاتون کا شکریہ، انہوں نے ہماری بہت مدد کی۔ اس کے بعد یعقوب صاحب انتہائی غصے سے عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ آج کی رات آپ کے سکون نے آپ کی حفاظت کی۔ جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میرے سکون پر زیادہ بھروسہ نہ کریں، ایک دن میرا غضب میرے سکون کو ہرا دے گا۔ جس پر یعقوب صاحب کہتے ہیں جس دن آپ کے غضب نے اسے ہرا دیا اس دن آپ سب کچھ ہار جائیں گے۔ اس کے بعد عثمان صاحب انہیں جانے کا اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں امن کے ساتھ۔ یعقوب صاحب جاتے ہیں اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یعقوب صاحب عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنی وفاداری کا اعلان کریں، میں آپ سے بڑا بھی ہوں اور مضبوط بھی ہوں، اپنا غرور ختم کریں۔ جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں جس شخص نے خود کو جہاد کے لیے وقف کر دیا وہ شخص کبھی غرور تکبر نہیں کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کاش آپ بھی اس راستے پر چلتے ہوتے۔ جس پر یعقوب صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب واپس آتے ہیں تو یہاں پر مالہن خاتون، اورحان اور عثمان صاحب کے خاص سپاہی موجود ہیں۔ اورحان بے ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے انہیں جانے کیوں دیا، آپ رک کیوں گئے؟ جس پر عثمان صاحب وہ چاقو دکھاتے ہیں اور دکھا کر کہتے ہیں کہ یہ کائی کا چاقو ہے، کسی نے انہیں مارنے کی کوشش کی اور جس نے انہیں مارنے کی کوشش کی اس کے پاس یہ کائی قبیلے کا چاقو موجود تھا۔ جس پر اورحان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے وہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، اگر ان کے پاس اتنا موقع ہوتا تو اب تک وہ اسے استعمال کر چکے ہوتے، انہوں نے اسے ضرورت کے وقت استعمال کیا، جو ہمارے پاس موقع تھا تو ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ کب رکنا ہے، حملہ کرنے سے رکنا بہتر ہوتا ہے بیٹا۔ کنور نے آخری لمحے مجھے بتایا تھا کہ یعقوب کا بیٹا محمد اس نے اپنی فوج یعنی شہر کے ارد گرد تعینات کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ملہن خاتون وہاں سے چلی جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں ہولوفیرا کو دیکھوں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں اگر خون بہایا جاتا تو اتحاد ٹوٹ جاتا۔ اس پر اورحان صاحب کہتے ہیں لیکن جناب ہماری ساکھ کا کیا؟ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں اگر ہم رات کے کھانے کے دوران خون بہاتے تو کیا ہوتا؟ وہ بہت غصے سے اورحان سے کہتے ہیں کیا پھر ہماری ساکھ کو کم نقصان پہنچتا؟ یہ صرف ہم ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں آگ جلاؤ، آج کی رات لمبی ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اگلا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں فاطمہ محل کے درمیان چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ وہ بہت خاموشی سے جا کر مالہن خاتون کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ چھپ کر سننا چاہ رہی ہیں کہ اندر کیا بات ہو رہی ہے۔ اندر ہولوفیرا اور مالہن خاتون موجود ہیں۔ اس کے بعد مالہن خاتون ہولوفیرا سے کہتی ہیں کہ تم جیسی شہزادی کے لیے یہاں کی سڑکیں محفوظ نہیں ہیں، جب تک تم یہاں ہو تم میری بات مانو گی اور میرا حکم مانو گی۔
ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں سے ہیں، جس پر ہولوفیرا کہتی ہیں کہ فکر نہ کریں، میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، جس پر مالہون خاتون کہتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ کس طرح آپ اپنی حفاظت کر سکتی ہیں، جس پر شہزادی ہولوفیرا کہتی ہیں کہ اگر میرے خنجر کی دھار پر آپ کا بیٹا اورحان نہ ہوتا تو اس وقت ڈاکوؤں کا قافلے میں سے کوئی بھی باقی نہ ہوتا، جس پر مالہون خاتون بہت غصے سے کہتی ہیں کہ اورحان صاحب کے بارے میں بہت احتیاط سے بات کریں، وہ میرے شہزادے ہیں شہزادی ہولوفیرا، جب تک آپ یہاں ہیں آپ میرے اصولوں پر کام کریں گی، آپ کسی سے نہیں ملیں گی، آپ بازار نہیں جائیں گی۔ شہزادی ہولوفیرا کہتی ہیں کہ میں یہاں پر کسی کے حکم کی محتاج نہیں ہوں، میں یہاں پر مہمان ہوں۔ فاطمہ باہر کھڑی یہ سب سن رہی ہوتی ہیں، اتنے میں اورحان صاحب آ جاتے ہیں اور فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ فاطمہ کہتی ہیں کہ بھائی اندر شہزادی ہولوفیرا کا امتحان چل رہا ہے اور میں یہ واضح طور پر دیکھ سکتی ہوں کہ اماں شہزادی ہولوفیرا کو یہاں سے بھجوانا چاہتی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ انہیں بھول جائیں۔ یہ سن کر اورحان صاحب ملہن خاتون کے کمرے کی طرف بڑھتے ہیں، اتنے میں شہزادی ہولوفیرا دروازہ کھول کر باہر نکل جاتی ہیں اور اورحان صاحب کے سامنے ان کی والدہ مالہون خاتون موجود ہوتی ہیں۔ مالہون خاتون جلدی سے باہر آتی ہیں اور آ کر اورحان سے کہتی ہیں تیاری کرو، تم ہولوفیرا کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ گے۔